جی ناظرین السلام علیکم۔ چار بڑی زبردست سٹوریاں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس میں سے ایک سٹوری کل کی سٹوری ہے لیکن ہے مزے کی۔ وہ سٹوری یہ ہے جناب، نواز شریف صاحب نکلے اپنے حلقے میں 130 میں، اور مریم نواز ساتھ تھی، اور نواز شریف صاحب نے وہاں پر سموسے بھی کھائے اور نمک پارے بھی کھائے۔ ساتھ انہوں نے وہ لفافہ سا تھا، ساتھ اپنے ڈرائیور کو نمک پارے نکال کے دیے۔ اب اس چیز کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ ایک عمران خان صاحب تھے، وہ کسی اور کو الحمدللہ انہوں نے کبھی کسی کو کھانا پیش ہی نہیں کیا۔ تو یہ بڑے مزے کی چیزیں ڈیولپ ہوئی۔ نواز شریف کا جو والہانہ استقبال ہوا، سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود نواز شریف مریم نواز اپنے حلقے میں نکلے، اور واہ واہ واہ، پھول بھی برسائے گئے، نوٹ بھی برسائے گئے، بڑی پبلک جمع تھی۔ اور وہ نواز شریف اسی طرح پاپولر ہے بھائی، جس طرح وہ ہمیشہ سے لاہور کی سیاست میں، لاہور کی گلیوں میں پاپولر ہے۔ اس سٹوری میں بات کریں گے کہ یہ جو جیسچر تھا، چھوٹا سا جیسچر ہے کہ نواز شریف نے وہ لفافہ سا تھا اخبار کے کاغذ کا، اس میں سے نمک پارے لیے، خود کھانے کے بجائے 2 نمک پارے اپنے ڈرائیور کو دے دیے۔ لیکن یہ جیسچر، یہ آپٹکس کاؤنٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بہت سارے اینکروں نے ان کا انٹرویو کیا، وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، اور عمران خان صاحب دہی کھا رہے ہوتے ہیں یا روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں یا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو قصے بھی ایک دو سنائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک شہباز شریف صاحب کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی دگنی آپ وزیر اعظم بنائیں نواز شریف کو، آپ ووٹ دیں، پھر دگنی خدمت نہ کی تو آپ نام نہ بدل دینا، آپ نام بدل دیجیے گا میرا۔ اچھا، یہ شہباز شریف صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ عوام دگنے ووٹ دیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام دگنے ووٹ دے بھی دیں، لیکن جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو وہ بنائیں گے وزیر اعظم، لیکن لوگوں کے ذہن میں خدشہ یہ بھی ہے کہ عوام دگنے ووٹ دے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے، تو دگنی خدمت تو پھر کسی اور کی کر رہی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو کوئی ایسا بیانیے شانیے والی کہانی نہیں ہے۔ اب گیم بدل گئی ہوئی ہے، اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کنڈیاں کہیں اور ہیں، اور انہی کی مدد سے وہ ہمیشہ چلتے ہیں۔ تو نواز شریف نے اگر بننا ہے تو پھر ضرور ووٹ دیں، شہباز شریف نے بننا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے چلیں۔ ایک اور خبر، اور وہ فیکٹ چیک کے حوالے سے ہے اور وی نیوز کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل ہم نے ایک فیکٹ چیک کیا، ایک خبر کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے لاہور کے کچھ جامعات کے اسٹوڈنٹس سے، طلباء و طالبات سے ملاقات کی، اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ تو یہ خبر کس حد تک سچی ہے؟ ہم نے اپنے طور پر اپنے ذرائع کے ذریعے فیکٹ چیک کروایا۔ اچھا، جب فیکٹ چیک کروایا تو یہ بات کو بہت زیادہ صحیح نہیں نکلی، اس میں کوئی کافی زیادہ مبالغہ تھا۔ اچھا، پھر آج ہم نے مزید تفصیلات اس پہ جمع کی اور پتہ کرایا کہ بھئی کیا صورتحال ہے، تو پتہ چلا یار کہ 12 جامعات تھی، 12 یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات تھے، اور ان سے سوال کیے گئے، اور انہوں نے سوال کیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب ان سے ملے، اور 50 کے قریب سوال ہوئے۔ اب ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو سنیں، ہر موضوع پر سوال ہوئے۔ اکانومی پہ بات ہوئی، کرپشن پہ بات ہوئی، ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ بات ہوئی، اور ہمارے فارن ریلیشن شپ پہ بات ہوئی، فوج کے بجٹ کے اوپر بات ہوئی، بجٹ کے اوپر بات ہوئی، ساری باتیں ہوئی، اور کوئی عمران خان کے نعرے نہیں لگے۔ اچھا، جس طرح طلباء کے فنکشن آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں آپ جب جاتے ہیں تو جب کوئی بچہ اچھا سوال کرتا ہے اس پہ تالیاں پڑتی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 50 کے 50 سوالوں پر تالیاں بجی، اور 50 کے 50 جوابوں پر اس سے زیادہ تالیاں بجی،
اور بڑے مدلل طریقوں سے جواب دیے گئے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی۔ اور یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ ریلیشن شپ فوج کا اور ینگر جنریشن کا ڈیولپ ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ اس کو زیادہ پولیٹیسائز کریں گے، زیادہ اس کے اوپر ہنگامہ کریٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فوج کی طرف سے یہ ایفرٹس بند ہو جائیں گی، نہیں کریں گے، ان کی مرضی ہے بھائی، کوئی زبردستی ان سے تھوڑی کروا سکتا ہے، وہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رابطے کی جو صورت پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بڑی غلط بات ہوگی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا زیادہ عمران خان کے نعرے لگوانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، کبھی آپ نے اس طرح کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے کہ جس میں DGI یا چیف آف آرمی اسٹاف یا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہو؟ تو کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، کافی وہاں پہ منظم قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کے جناب نعرے لگانا شروع کر دے، اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح کی میٹنگز میں۔ کافی ڈسپلن طریقے سے، وہ بھی طریقے سے اپنی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں، انفورسین چیزوں کو سوچ کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بالکل پریپیئر تھے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر سوشل میڈیا کی گمکری ہے، نعرے کوئی لگے عمران خان کے، جو مرضی آپ کو بتانے کی کوشش کرے، عمران خان کے نعرے نہیں لگے۔ اچھا، آخری موضوع جو اس ویلاگ میں کر رہا ہے، وہ ویلاگ میں وہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جناب ایک کالم۔ اچھا، وہ کالم بہت ہی میں کالم نگار سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ اتفاق نہ کرتا ہوں۔ کالم ہے سہیل وڑائی صاحب کا، ان کے بہت سے کالموں سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن ایز کالمسٹ ظاہر ہے ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، اور وہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ ان کی ہر بات سے اتفاق کیا جائے۔ آج جو ان کا کالم چھپا وہ بڑا یونیک ہے، اور اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اس کالم کا نام ہے آزادوں کا میلہ، بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا کالم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات ضیاء الحق نے کروائے، جس نے ہمارے ملک کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اس میں کل آزاد امیدوار 1088 تھے، اور ہمارے ملک کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ برے انتخابات نہیں ہوئے، کیونکہ اس کے بعد چودھریوں کا، وڈیروں کا، سائیوں کا اور یہ جو ہے سرداروں کا ایک پورا قبیلہ سیاست میں آ گیا۔ اچھا، وہ سیاست میں آ گئے ہیں اور پھر انہیں کوئی نکال نہیں سکتا، تو وہ ایک اور طرح کے لغاری آ گئے، بٹ آ گئے، انہوں نے سیاست پر قبضہ جما لیا، کیونکہ سیاسی جماعت نہیں تھی نا، نظریہ نہیں تھا، شخصیات تھی، اور اس کے بعد سے وہ سیاست سے نکلے نہیں ہیں، تو وہ ساری سیاست ان کے ذمے آ گئی۔ اچھا، اب یہ 1985 کی بات ہے، 2024 میں کیا ہو رہا ہے؟ 1985 میں آزاد امیدوار تھے 1088، 2024 میں 3248 آزاد امیدوار ہیں، جس میں بیشتر PTI ہے، یعنی یہ 3 گنا زیادہ تعداد آزادوں کی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے مثالوں کے ساتھ اور کچھ اندازوں کے ساتھ بات کی، اور اس میں سے کچھ اندازے درست بھی ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، پہلے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ سارے انڈے نواز شریف کی باسکٹ میں ڈال دیتے، نواز شریف کو پرائم منسٹر بھی بنائیں گے، 2/3 اکثریت بھی دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا ذہن بدلا، انہوں نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی کچھ شیئر ملنا چاہیے، ایک ہی پارٹی کہیں سر پہ ہی نہ چڑھ جائے۔ پھر ذہن مزید بدلا، پھر انہوں نے کہا نہیں یار، کچھ تحریک انصاف، کچھ آزاد، یہ وہ، ان کے خیال کے مطابق کہ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہوا ہے، اب نہ کوئی جماعت ہے، نہ کچھ اور، نہ نواز شریف، نہ زرداری، نہ پیپلز پارٹی،
اب اصل میں گیم کی جائے گی آزادوں پر، اور آئی پی پی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ان کے آزاد زیادہ سے زیادہ منتخب ہو کے آ جائیں گے۔ یہ جب منتخب ہو جائیں گے، آزاد جب منتخب ہو کے آ جاتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ 272 لوگ ہیں، اس میں سے 100 150 آزاد ہوں گے، ان کو کنٹرول کرنا، پھر اس کے بعد جمہوریت بالکل قبضے میں آ جائے گی۔ وہ ان کے ذریعے کوئی فیصلہ کرانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ذریعے کوئی قانون پاس کرانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی مختلف قسم کا اینگل سے لکھا ہوا کالم ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو جنگ اخبار میں آج چھپا ہوا ہے آزادوں کا میلہ، ضرور پڑھیے گا، اچھا کالم ہے، مختلف طریقوں سے چیزوں کا تجزیہ کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ اس میں سے کچھ چیزیں حقیقت ثابت ہو۔ 1985 کے الیکشن کا نقصان آج تک ہمیں ہو رہا ہے، تو 2024 میں اگر اس سے 3 گنا زیادہ آزاد منتخب کرائے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جماعتی نظریاتی سیاست کا یہ آخری الیکشن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔